نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج سے ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ چونکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عربی کی کلاسز تھوڑی زیادہ ہو جائیں تو دونوں مقاصد ایک ہی سے اگر حاصل ہو جائیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کو بورڈ پہ ہم پڑھیں تو گرامر کی حد تک، عربی کی حد تک وہ بھی پڑھا جائے گا، ترجمہ بھی پڑھ جائے گا، یعنی دونوں مقاصد ایک ہی سے حل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کوئی آپ میں سے پڑھ لے تو اور ہی اچھا ہے، پڑھیں آپ، بس کوئی ایک لائن پڑھ لیں آپ۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان۔ بس ٹھیک ہے۔ الذین قالوا، الذین وہ لوگ جو، الذین وہ لوگ جو، قالوا یعنی جنہوں نے کہا، الذین قالوا وہ لوگ جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ عہد، یہ عہد جو لفظ ہے اس سے کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ عہد، وعدے سے، لیکن یہاں اس کا ہم حکم کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ عہد الینا، ہم سے عہد لیا، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا، اللہ نے ہم کو حکم دیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ جو ہے یہ اصل میں ان اور لا دو کا مجموعہ ہے، یہ ان کے اور لا نہیں کے معنی۔ اللہ نؤمنا، کہ ہم ایمان نہ لائیں، یعنی اللہ نے ہم سے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم ایمان نہ لائیں، لے رسول، کسی بھی رسول پر، کسی بھی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یاتینا، یعنی ہمارے لیے جب تک نہ لائے، بے قربان، قربانی، کہ یہاں تک کہ وہ نہ لائیں ایسی قربانی تاکلہ النار، کہ اس کو آگ کھا جائے۔ یعنی یہ اس کا پس منظر کیا ہے اس کا؟ یعنی چونکہ یہود میں ابتدا میں جب آبادی کم تھی تو بہت سارے خرق عادت واقعات رونما ہوتے رہے۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اگر کسی کی قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ وہ جب کسی جانور کو یعنی ذبح کر کے قربانی کے لیے کسی جگہ پہ رکھتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اسے بھسم کر لیتی تھی، یعنی وہ پہاڑی پہ رکھتے یا جہاں بھی رکھتے، تو وہ یہ نشانی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ حابیل اور قابیل کا بھی واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، ان میں سے بھی ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں ہوئی، یعنی یہ واقعات اس وقت میں ہوتے رہتے تھے۔ تو اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ کسی رسول پہ ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی نہ لائے تاکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے، یعنی یہ نشانی ہوگی تو ہم رسول پہ ایمان لے آئیں گے، یہ نہیں ہوگی تو ہم رسول پہ ایمان نہ لائیں گے۔ اب اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قد جاءکم، جا کے کیا معنی ہے؟ آنا، جا اس کا الٹانا، قد جاءکم رسل، رسول کی جمع ہے رسل، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس رسول آئے، تمہارے پاس رسول آئے، من قبلی، من قبلی
مجھ سے پہلے، من قبلنا ہم سے پہلے، من قبل ہی اس سے پہلے، من قبلی مجھ سے پہلے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے پاس رسول آئے مجھ سے قبل بھی رسول آئے، بالبینات یعنی معجزات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، کھلی نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم اور وہ چیز بھی انہوں نے کی جو تم کہتے ہو، یعنی قرب تاکلوا النار، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں آپ یہ بھی انہوں نے کیا، وبالذی قلتم یعنی یہ بات بھی ہوئی جو تم کہتے ہو، یعنی قربانی کا جو تم کہتے ہو یہ بات بھی ہوئی، واضح دلائل کے ساتھ بھی آئے۔ فلما قتلتموہم پھر کیوں تم نے ان کو قتل کیا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اگر اسی نشانی کی بات تھی وہ نشانی بھی آ چکی تھی، واضح بینات کے ساتھ بھی آئے تھے، تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ یہ تمہاری وہ نشانی بھی انہوں نے دکھائی آپ کو، تو پھر فلما قتلتموہم پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فَإِن پس اگر کذبوک فَإِن کذبوک کذبوا پھر اگر آپ کو وہ جھٹلائیں، پھر اگر یہ کا کی جگہ کی ہو جاتی تو کیا ہو جاتا، مونس ہو جاتی، اگر یہ کم ہو جاتا تو تم سب کے لیے، اگر کما ہو جاتا دو کے لیے، کنہ ہو جاتا مونس بہت سارے کے لیے۔ فَإِن کذبوک اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، وَقَدْ كُذِّبَ یہ دیکھیں کافی پیش آ گئی، کیا مطلب ہوگا اس کا، ماضی مجہول، جھٹلایا گیا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ تو پہلے جھٹلا چکے ہیں، رسولوں کو، من قبلک آپ سے پہلے، یعنی اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں یا جھٹلائیں تو وہ پہلے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، قبل کا آپ سے پہلے، یعنی قبل کا آپ سے پہلے۔ جا پھر وہی ہے جاؤ، آگے واؤ کا جمع کے لیے آ گیا، جاؤ ان کے پاس آئی، وہ آئے، جاؤ وہ آئے، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، والزبر زبور واحد ہے، زبر جمع ہے، زبور کس کو کہتے ہیں، صحیفے کو، والبینات والزبر والکتاب المنیر کہ اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو وہ آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں جو واضح نشانہ آیات، صحیفے اور منور کتاب کے ساتھ، یعنی روشنی دینے والی کتاب کے ساتھ آئے، یعنی یہ جھٹلاتے اگر آپ کو ہے تو اس سے پہلے بھی یہ کر چکے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل کس کے معنی میں آئے گا، عموماً ہم کس کے معنی میں کرتے ہیں، تمام، لیکن تمام بھی اگر دیکھیں تو اصل میں ہوتا وہی ہے، یعنی ہر ایک چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے، اس لیے ہم تمام کہتے ہیں، لیکن کل کے معنی کیا ہوں گے، ہر، کل نفس ہر نفس، ہر جان، ذائقۃ الموت موت کا مزہ چکھے گی، وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ یہ وفا کے کیا معنی ہے، وفا یا توفو متوفی پورے کا پورا بدلہ دینا، اس میں وفا کیا ہوتا ہے، پورے کا پورا بدلہ دینا۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ اور بے شک لوٹایا جائے گا پورے کا پورا، توفون دیکھیں تے پہ پیش ہے، پھر پیسیو وائز ہو جائے گا، توفون لوٹایا جائے گا، اجورکم اجر کی جمع ہے اجور، اجورکم تمہارے اجر، یعنی اجور اجر کی جمع ہے، یہ اگر اجورکم ہے، یہ اگر ہو جائے اجورا کا، اجورا کی، اجورا کنہ مونس کے لیے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن
تمہارا پورا پورا حساب تمہیں لوٹا دیا جائے گا، تمہارے اجر لوٹا دیے جائیں گے۔ فمن زحزحا، زحزحا کے معنی یہ دیکھیں اس پہ بھی پیش ہے، اس کا مطلب یہ بھی پیسیو وائز ہے، ہٹا دیا جائے۔ فمن زحزحا عن النار، جس سے آگ ہٹا دی گئی، جو آگ سے بچا لیا گیا، جس سے آگ دور کر دی گئی۔ ادخل الجنہ، دیکھیں ادخلا، ہاں کر دیا جائے گا، ادخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فقد فاز، فاز کی کچھ کو کہتے ہیں کامیابی کو، بس وہ کامیاب ہوا۔ ومل حیات الدنیا، یہ ماں کس کے لیے ہے؟ ماں نہیں کے لیے۔ ومل حیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے، الا متاع، متاع کس کو کہتے ہیں؟ مال و متاع، متاع کہتے ہیں نا، مال کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساز و سامان۔ ومل حیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے، الا متاع الغرور، غرور اصل میں ہم کہتے ہیں نا کبر کو، تو جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، یا اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی بیکار، جو کارآمد نہیں ہے۔ ایک آیت اور پڑھ لیں میرے خیال ہے نا، اصل میں لکھنے کا تھوڑا سا لَتُبْلَوَنَّ، ویسے اس پہ غور کریں لفظ پہ، ابتلا، ابتلا آزمائش ہے نا، اسی ابتلا سے ہے۔ یہ لا کس کے لیے ہے؟ لام تاکید، نون ثقیلہ، یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ دو چیزیں اگر اکٹھے ہو جائیں تو ضرور بالضرور ہر حالت میں، یعنی جب ابتدائی لا یہ بھی تاکید کا ہے، اور پھر نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کا ہے۔ لا تبلغن، لا تبلغن فی اموالکم، فی اموالکم، تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے، و انفسکم، اور اپنی جانوں سے۔ ولا تسمعن، پھر یہ اس پہ بھی غور کریں، ولا تسمعن، پھر وہی بات آ گئی، لا ابتدا میں، آگے نون ثقیلہ ہے، بیچ میں کیا بچا؟ سین میم اور عین، تے تو تم کے لیے ہے نا، سین میم اور عین کیا ہوتا ہے؟ سما، سماعت سے ہے نا۔ ولا تسمعن، اور تمہیں ضرور سننی پڑے گی، اور تمہیں ضرور سننی پڑے گی کیا؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، ومن الذین اشرکوا، اور ان کی طرف سے جو جنہوں نے شرک کیا۔ یعنی تمہیں ضرور باتیں سننا پڑیں گی ان لوگوں کی طرف سے جن پہ کتاب نازل ہوئی، اور ان لوگوں کی طرف سے اشرکو، اذن کثیرہ، کیا ذہن میں آتا ہے اذن سے؟ ہاں تکلیف سے، اذن کثیرہ، یعنی بہت تکلیف دہ باتیں تمہیں سننی پڑیں گی اہل کتاب کی طرف سے بھی اور مشرکین کی طرف سے۔ لا تسمعن، ہر حالت میں سننی پڑیں گی۔
وَإِن تُصْبِرُوا ساری وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم نے صبر کیا وَتَتَّقُوا تقوی اختیار کیا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ لفظ جو پڑھنے والا عزم کس کو کہتے ہیں؟ اچھا کوئی بھی لفظ اگر آئے نا تو اس کا مترادف اگر تلاش کریں آپ تو آپ کو مطلب عزم کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کا مترادف اس کے ساتھ کیا عموماً استعمال ہوتا ہے؟ مثلا اگر آپ ہوں جی ہاں نا عزم و ہمت یعنی بالفرض کوئی استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں پڑھاتے ہوتے ہیں نا مترادف ہیں تو بالفرض عزم لکھ لیا اس کا مترادف ڈھونڈے تو ظاہر عزم و ہمت ہی کہیں گے نا عزم ہمت عزم الامور ہمت والے کام یعنی کاموں میں سے ایسا کام جس میں ہمت دکھائی جائے تو وَإِن تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر آپ نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا فَإِنَّ ذَلِكَ پس بے شک یہ بہت بڑی ہمت والا کام ہے، بہت بڑے ہمت والا کام ہے۔ ہاں بالکل ہے یعنی اس کو اس عظمت میں بھی لے جا سکتے، بالکل صحیح ہے جی جی یعنی یہ پوری ساری چیزیں چکے ہیں نا کہ آپ کو جھٹلائیں گے جیسے اہل کتاب اور فلاں ان سے ایسی باتیں سنی بھی جائیں گی جو آپ کو تکلیف دیں گی، لیکن ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بتایا تو نبی کو جا رہا ہے، ہم سب کے لیے ہدایت ہے نا کہ ایسے حالات میں آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ ہاں بالکل بالکل جی نہیں اذیت بھی ہے نا، دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا معاذ اللہ، یعنی ساحر بھی کہا گیا مجنون بھی کہا گیا، بہت سارے القابات ان کو دیے گئے، شاعر کہا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته